السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ تمام لوگ استقبال کے لیے عمدے پڑھ رہے تھے اور تمام گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے کہہ رہے تھے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وجب الشکر علینا۔ ہم پر مدینہ کے اطراف سے چودھری کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہمارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ ایک مقام جہاں مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی وہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، وہ اٹھی اور کچھ دور جانے کے بعد پیچھے دیکھا اور پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اترے تو لوگ بھاگ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانے کے لیے عرض کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور وہ ان کے پاس رہی۔ مدینہ کے انصار نے اپنے دل اور مال کھول دیے اور بڑھ چڑھ کر ضیافت کی اور روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی کئی تھال کھانے کے بھجواتے، اور کوئی رات ایسی نہ تھی کہ 3-4 تھال موجود نہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ میں رکے رہے اور تمام امانتیں بھی لوگوں کی واپس کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل پڑے اور قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے۔ وہ کلثوم بن ہدم کے یہاں ٹھہرے۔